رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ وہی ابلتا پانی جو آلو کو نرم کرتا ہے، انڈے کو سخت کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے شکوہ نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ سخت مزاج ہیں یا نرم مزاج۔ اللہ صبر شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کچھ لوگ خدا کی طرف سے ہمارے لیے نعمت کی مانند لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اپنی محبت، احساس و فکر، لگن، عزت و احترام جیسی خوبیوں سے مالا مال ہوتے ہیں اور وقت آنے پر ہماری اصلاح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ آتے تو ہر انسان کی زندگی میں ہیں، مگر ملتے انہی ہیں جنہیں پرکھ ہوتی ہے۔ ہیرے اور کانچ کے ٹکڑے کے ایسے لوگوں کا ہماری زندگی میں آنا اور ہمیں رہنمائی دینا ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو سینے سے لگا کر دل میں چھپا کر رکھنا چاہیے تاکہ نظر نہ لگے۔ سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے۔ بانٹنے، بھیجنے، دینے اور تقسیم کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ کبھی بھی اکیلے محسوس ہو تو قرآن پڑھو، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ گھڑی میں 3 سوئیاں ہوتی ہیں، جن میں ایک سوئی سیکنڈ والی سوئی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ سیکنڈ والی سوئی اپنا وجود تو رکھتی ہے، پر اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ سب یہی کہتے ہیں 10:15 ہو گئے، کبھی کسی نے یوں نہیں کہا 10:15 4 سیکنڈ ہوئے ہیں، جبکہ یہ سیکنڈ والی سوئی دونوں سے زیادہ محنت مشقت کرتی ہے اور ان دونوں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتی ہے۔ ہماری زندگی میں بھی بہت سے لوگ اسی سیکنڈ والی سوئی کی مانند ہوتے ہیں، جن کا ذکر تو کہیں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے آگے بڑھنے میں ان کا کردار ضرور ہوتا ہے۔ دیری میں بہتری، انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ تم میرے صبر کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکتے، میں نے اسے ہنس کر کھو دیا جسے رو کر مانگا تھا۔ اپنے درد اپنے رب سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دعا جانے اور خدا جانے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ اللہ پر یقین وہ طاقت ہے جو پتھر کو بھی پانی بنا دے۔ زندگی میں کچھ فرمائشیں صرف ماں باپ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، وہ چلے جائیں تو دل کے ایک حصے میں سدا سردی کی دھند رہتی ہے۔ انسانوں کے پاس امیدیں لے کر کبھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف مایوسیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے بس رب العالمین کے در پر گڑ گڑاؤ اور حاجت طلب کرو، کیونکہ یہاں ہر مایوس چہرے کو امید مل جاتی ہے اور ہر تاریخ حیات روشنی سے منور ہوتی ہے۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں، جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔ اور ان نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین کو اس کی مردانی کے بعد زندہ و شاداب کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہے۔ پھر جب وہ تم کو زمین سے نکلنے کے لیے ایک بار پکارے گا تو تم اچانک باہر نکل آؤ گے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینا پڑتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کوئی نہ ونڈا دکھ نہیں مائے، ہر کوئی کھوندا سکھ نہیں مائے، گلا نال ماری جاندے مٹی وچ اٹھ نہیں مائے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کر لوگوں کا خوف دل و دماغ پر غالب کر دیتی ہے۔ کسی کو آدھے راستے پر مت چھوڑو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا راستہ ہی نہ ہو اور وہ مخلص تمہاری وجہ سے اس راستے پر چل رہا ہو۔ زندگی مختصر ہے، کہیں خواب پورا ہوتا ہے تو کہیں امید ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ شروعات کبھی نہیں ہوتی ہے جو ہم سوچتے ہیں، اور وہاں اختتام بھی نہیں ہوتا۔
جہاں ہم توقع کرتے ہیں زندگی یوں ہی گزرتی چلی جاتی ہے۔ بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی کریں فائدہ ہوگا، لیکن فرصتوں میں خود کو ضائع نہ کریں کیونکہ زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔